مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، اللہ تعالی تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، بیماریاں، تکالیف، جسمانی درد، جسمانی بیماریاں، یہ زندگی کا حصہ ہیں۔ کوئی شخص یہ دعویٰ ہی نہیں کر سکتا کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں۔ بظاہر جسمانی تکلیف نہ ہو، لیکن کچھ نہ کچھ تکلیف کا سامنا، پریشانیوں کا سامنا، آزمائش کا سامنا یہ رہتا ہے۔ کبھی جسمانی تکلیف نہیں ہوتی لیکن ذہنی کوفت کا شکار ہو رہے ہوتے، ذہنی طور پر اذیت میں ہوتے ہیں، ذہنی طور پر ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ کبھی ذہنی کوفت نہیں ہوتی، کبھی ذہنی اذیت نہیں ہوتی، لیکن قلبی طور پر اطمینان نہیں مل پا رہا ہوتا، بے سکونی طبیعت میں رہتی۔ پر اللہ پاک سے ہمیشہ ہر دم عافیت کا سوال کرنا چاہیے۔ آج جس چیز کا بیان کرنا ہے، جس چیز کی طرف توجہ دلانی ہے، میں بھی انشاءاللہ عز و جل عمل کرنے کی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت فرمائیے گا، اور وہ ہے عیادت۔ ہم دیکھیں، گھر میں اگر کوئی بیمار ہوتا ہے نا، اس کا رجحان نہیں ہوتا کہ اس کی بھی عیادت کرنی ہے۔ ماں بیمار ہے، والد بیمار ہے، بچہ بیمار ہے، آیا اس کی بھی ہم عیادت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ فلاں شخص بیمار ہے، فلاں رشتہ دار بیمار ہیں، چلو وہاں پر چلے جاتے ہیں، باہر والوں کی عیادت کر لیتے، لیکن گھر والوں کی عیادت، اس کی طرف ہمارا ذہن نہیں ہوتا، توجہ نہیں ہوتی کہ ان کی بھی عیادت کرنی ہے۔ خیال رکھنا، دوائی دلانا، علاج کروانا، جو ذمہ داری ہے، جو تقاضے ہیں وہ تو پورے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک جو طریقہ کار ہے نا عیادت کا، اس سے بعض اوقات جو گھر کے افراد ہیں وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ عیادت کے لیے تشریف لے جاتے۔ ایک اعرابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اور عادت کریمہ یہ تھی کہ جب کسی مریض کی عیادت کو تشریف لے جاتے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے کہ لا بأس طہور انشاء اللہ، یعنی کوئی حرج کی بات نہیں، اللہ نے چاہا تو یہ مرض، یہ گناہوں سے پاک کرنے والا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس اعرابی سے بھی یہی فرمایا کہ لا بأس طہور انشاءاللہ۔ تو یہ ہم اپنی طبیعت میں شامل کریں۔ ایک عمل انشاءاللہ عز و جل میں آج عرض کرنے لگا ہوں، جب بھی کسی کی عیادت کے لیے تشریف لے جائے نا، آپ جانا چاہیے، جائیں نا، ایک عمل کیجئے گا۔ دیکھیں، مریض بیمار ہوتا ہے نا، کبھی ہاسپٹل میں داخل ہوتا ہے، کبھی گھر میں بیمار ہے، کبھی آئی سی یو میں ہوتا ہے، ہم دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، دوسروں سے دعائیں کروا رہے ہوتے ہیں، اور کروانا بھی چاہیے دعائیں۔ ایک عمل انشاءاللہ عز و جل میں عرض کرتا ہوں، وہ عمل ایسا ہے کہ اگر مریض کی موت کا وقت قریب نہیں آیا نا، تو مریض اللہ کے حکم سے صحت یاب ہو جائے گا۔ ایسا پیارا ماشاءاللہ عمل ہے۔ جب عیادت کے لیے جائیں، کسی مریض کے پاس جانا ہو، چاہے کسی کے گھر پہ جائیں، ہاسپٹل میں جائیں، یا مریض کو دیکھنے کے لیے جائیں، تو یہ عمل ضرور کیجیے گا۔ پہلے تو اس کی فضیلت سنیں۔ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی ایسے مریض کی عیادت کی کہ جس کی موت کا وقت قریب نہیں آیا، اور پھر 7 مرتبہ یہ الفاظ کہے، تو اللہ عز و جل اسے اس مرض سے شفا عطا فرمائے گا۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ چاہے تو وقف کر کے پڑھ لیں، چاہے تو ملا کر پڑھ لیں۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک،
یہ 7 مرتبہ یہ الفاظ کہنے ہیں، مریض اللہ کے حکم سے صحت یاب ہو جائے۔ اب گھر میں بچہ بیمار ہے، گھر کے افراد بیمار ہیں، آپ نے اس کی عیادت بھی کرنی ہے اور 7 مرتبہ یہ الفاظ کہنے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اللہ کے حکم سے مریض صحت یاب ہو جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے ناظرین، آپ کو دکھاتے ہیں ایک سیگمنٹ جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے ہم اس وقت سمندری سفر پر ہیں، اس وقت کشتی میں، اور آج انشاءاللہ عز و جل ناظرین کو ایک خاص وظیفہ، ایک خاص روحانی علاج میں انشاءاللہ عز و جل عرض کرنے لگا ہوں۔ ایک خاص وظیفہ آج انشاءاللہ عز و جل ہم مدنی چینل کے ناظرین کو بتانے جا رہے ہیں، اور وہ روحانی علاج ہے ناظرین، کشتی ڈوبنے سے محفوظ رہنے کا روحانی علاج۔ بہت سارے لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور سمندری سفر کرتے ہیں تو سفر کے دوران جی متلانا شروع ہو جاتا ہے اور الٹیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے بھی الحمدللہ عز و جل یہ بہترین وظیفہ ہے۔ جو کوئی کشتی میں سوار ہونے سے پہلے 21 مرتبہ 21 ٹائم لا الہ الا اللہ یہ پڑھ لے تو انشاءاللہ عز و جل آرام اور سکون کے ساتھ اس کا سفر گزرے گا، اور الحمدللہ عز و جل دوسری برکت یہ ظاہر ہوگی کہ وہ کشتی ڈوبنے سے بھی محفوظ رہے گی۔ تو جب بھی کبھی زندگی میں اس طرح کا اتفاق ہو، کوئی اس طرح کا آپ کے ساتھ واقعہ پیش آئے، سمندری سفر پر روانہ ہو، دریائی سفر پر روانہ ہو اور آپ کشتی میں سوار ہونے لگیں، پانی کے جہاز میں سوار ہونے لگیں، تو سوار ہونے سے پہلے 21 مرتبہ لا الہ الا اللہ یہ پڑھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی طبیعت میں ایک اطمینان اور سکون بھی رہے گا، ہر طرح کے حادثات سے بھی محفوظ رہیں گے، اور آپ کی کشتی یہ ڈوبنے سے بھی محفوظ رہے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی ناظرین، یہ تھا کشتی ڈوبنے سے بچنے کا روحانی علاج۔ کبھی ایسا ہوتا ہے زندگی میں، اتفاق ہو جاتا ہے کہ کبھی یہ سمندری سفر پر روانہ ہوتے ہیں، کبھی دریائی سفر پر، کبھی کشتی میں بیٹھنے کا اتفاق ہو جاتا ہے، تو جب بھی جائیں نا سفر پر تو یہ ضرور وظیفہ کیجیے، لا الہ الا اللہ، انشاءاللہ عز و جل ہر طرح کے شر سے اور کشتی ڈوبنے سے بھی محفوظ رہیں گے۔ کشتی کا سفر جیسے ہمارے یہاں تو بہت کم ہی ہے، خاص جو ہے اگر ساحل پر جانا ہو یا کسی ڈیسٹینیشن پہ جانا ہو، زیادہ سفر گاڑیوں میں یا ٹرین میں مختلف، اگر اس میں حادثے سے بچنے کے لیے وہاں پر بھی کوئی ایسا عمل ہے یا یہی پڑھ لیا جائے یا کیا کیا جائے؟ سواری کی دعا ہے نا، سفر شروع کرنے سے پہلے سواری پر سوار ہوتے وقت جو دعا بیان کی گئی ہے وہ پڑھ لیں۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وإنا الی ربنا لمنقلبون۔ ہر طرح کے حادثات سے الحمدللہ عز و جل حفاظت رہے گی۔ اور سفر دیکھیے یہ ہے آزمائشوں کا ٹکڑا، تکالیف بھی آتی ہیں اور آزمائشیں بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں۔ اللہ پاک سب کو منزل مقصود تک خیر کے ساتھ عافیت کے ساتھ پہنچائے۔ تو جب بھی سواری پر سوار ہوں تو یہ ضرور دعا پڑھا کریں، جب بھی گھر سے نکلیں، صبح کام کاج کے لیے نکلنا ہوتا ہے تو آپ یہ دعا پڑھ کر جائیں، انشاءاللہ عز و جل حفاظت، اپنا صدقہ یہ نکال کر جائیں، حسب توفیق راہ خدا عز و جل میں دیں، انشاءاللہ عز و جل دیکھیں ہر طرح کے حادثات سے محفوظ رہیں گے۔ آئیے آپ کے قول شامل کرتے ہیں۔ جی قول چلائیے۔ مجھے رات کو نیند نہیں آتی، جسم میں درد ہوتا ہے اور ایک جگہ پر سو نہیں سکتا۔ میرا نام رمیز حسین ہے، والدہ کا نام غلام سگرا۔ رمیز حسین نام بتایا انہوں نے، نیند نہیں آتی، جسم تھکا تھکا سا رہتا ہے، درد رہتا ہے، ابھی استخارہ کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ جی نیکسٹ کال چلائیے گا۔ میرا نام عابد حسین ہے، 3 سال ہو گئے ہیں بیمار ہیں۔ یہ جو موڑوں کے پٹھے ہیں نا، ان میں درد ہے، مختلف بہت دوائیاں لی ہیں، ان میں آرام نہیں آ رہا۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، ابھی استخارہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جی کال چلائیے گا۔ میں بہت کوشش کر رہا ہوں، میری نوکری کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، تقریباً 14-15 سال ہو گئے ہیں۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں۔ نام نہیں بتایا نا آپ نے، جب بھی استخارہ کروانا ہو نا تو نام یہ بتا دیا کریں۔ جی میں آفتاب بات کر رہا ہوں، مجھے نا اولاد نہیں ہوگی، 5 سال ہو گئے۔ میرا نام محمد آفتاب ہے، والدہ کا نام سگرا بی بی۔ صحیح آفتاب بھائی، نوٹ کر لیا ہے آپ کا مسئلہ، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں ابھی آپ کا، اور استخاروں کے حوالے سے بھی یہ میسیجز بھی کافی سارے ہیں۔ نواد اتاری والدہ کا نام ہے صفیہ بی بی، سر میں درد، چکر آتے ہیں، بلغم جمی ہوئی ہے، استخارہ بھی فرما دیجئے اور کوئی روحانی علاج بھی بتا دیجئے۔ نواد اتاری ہیں، رحیم یار خان سے انہوں نے
मैसेज किया है। अच्छा, दूसरा भी मैसेज किया है कि फालिज का रूहानी इलाज। मैं इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल फालिज का रूहानी इलाज मैं अर्ज़ कर देता हूँ। नाज़रीन, इस्तिखारे आपके किए जा रहे हैं, रूहानी इलाज शामिल करते हैं। फालिज के हवाले से देखें, अगर किसी को फालिज का मर्ज़ हो, 2 रूहानी इलाज मैं अर्ज़ करूँगा, इसके मुताबिक आपने अमल करना है। आप लोहे या स्टील का थाल लें, लोहे का थाल ले लें या स्टील का कोई थाल ले लें, उस पर आप लिखें सूरह ज़िलज़ाल। कुरान पाक के 30वें पारे में है सूरह ज़िलज़ाल, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा। ये आपने लिखनी है। किसी भी कलम से, किसी भी मार्कर से, किसी भी पॉइंटर से, किसी भी कलर का हो, आप लिख लें। अगर जर्दई रंग या ज़ाफ़रान मुयस्सर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर बिलफर ये मुयस्सर नहीं तो लोहे के या स्टील के थाल पर आप ये लिख लें। लिखने के बाद थोड़ा सा पानी डालें, जो सूरह ज़िलज़ाल आपने लिखी है ना, इसको हल कर लें। अब ये जो पानी है ना, ये फालिज का मरीज़ पिए, अल्लाह के हुक्म से मरीज़ सेहतयाब हो जाएगा, फालिज का मर्ज़ जाता रहेगा। एक ये हुआ रूहानी इलाज। अच्छा, एक तो इसके मुताबिक अमल करना है। एक और थाल लें आप, लोहे का या स्टील का, उस पर सूरह ज़िलज़ाल एक ही दफ़ा लिख लें। लिखने के बाद अब फालिज का मरीज़ उसको देखे, सिर्फ देखे, देखने की बरकत से भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल ये फालिज का मर्ज़ ख़त्म हो जाएगा, आप ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तो ये 2 रूहानी इलाज हैं, इसके मुताबिक अमल करना है। एक और चले मैं रूहानी इलाज खैर ख्वाही की नियत से और अर्ज़ कर देता हूँ। तीनों में से जो आपको बेहतर लगे, जो आसान लगे आपको, जिसके मुताबिक आपको अमल करना आसान हो, तो आप वो अमल कीजिएगा। रात को सोने से पहले सिर्फ 100 मरतबा आप पढ़ेंगे या अल्लाह या अल्लाहु या अल्लाहु या अल्लाहु 100 मरतबा पढ़कर जिस्म के जिस हिस्से पर आपके फालिज हैं आप उस पर दम कर लीजिए। अल्लाह के हुक्म से आप देखें सेहतयाब हो जाएंगे। आप भी अमल कीजिएगा। और हमारे दीगर नाज़रीन, अगर आप में से, आपकी फैमिली में से, आपके जानने वालों में से कोई फालिज का मरीज़ है ना, तो आप उसको ये बताएं अमल, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल फ़ायदा हासिल होगा। और रूहानी इलाज के बस्तों पर भी इसका माशाअल्लाह अज़्ज़ वजल ख़ास तावीज़ात दिए जाते हैं, तो वो रूहानी इलाज के बस्तों से आप तावीज़ात भी हासिल कीजिएगा, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल फ़ायदा हासिल हो गई। हमारे एक और इस्लामी भाई थे, बताया कि 14 साल हो चुके हैं, नौकरी के मसाइल हैं, रोज़गार नहीं मिल पा रहा। अल्लाह पाक आफियत वाला मामला फरमाए। कोशिश ये कामयाबी की कुंजी, कोशिश जारी रखे। हुसूल रोज़गार के लिए जायज़ ज़राए भी इख्तियार कीजिएगा। वजीफ़ा में आपको अर्ज़ करता हूँ, हर नमाज के बाद आप 100 मरतबा पढ़ेंगे या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम। याद रखिए, रिस्क में वुसअत चाहते हैं, रिस्क में कुशादगी चाहते हैं, तो हर नमाज के बाद एक तस्बीह लें और 100 मरतबा आप ये पढ़ें या ज़ल जलाली वल इकराम। और ये पढ़कर फिर आप अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हुसूल रोज़गार के लिए आप दुआ करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल रोज़गार के असबाब भी बनते चले जाएंगे, आपके रिस्क में वुसअत और कुशादगी पैदा होगी। मगर याद रहे कि इन वज़ाइफ के साथ साथ, इन रूहानी इलाज के साथ साथ फ़राइज़ और वाजिबात की पाबंदी भी आपने ये करनी है। आइए नाज़रीन, अब हम आपको बताते हैं आपके इस्तिखारों के जवाबात। जिन नाज़रीन ने कॉल्स की थी इस्तिखारों के हवाले से, जवाबात नोट कीजिएगा। रमीज़ हुसैन भाई की कॉल थी, नींद का मसला, नींद नहीं आती, जिस्म में थकावट और इस तरह की अजीब सी कैफियत बता रहे हैं कि इनके साथ रहती है। तो क्या इनके साथ भी कोई जादू वगैरह, कोई अमलियात वगैरह हैं, क्या मामला है? रमीज़ हुसैन भाई का इस्तिखारा किया गया। इनके इस्तिखारे में कोई भी इनके साथ बंदिश या जादू वगैरह का मामला नहीं है, और सिर्फ वैसे ही आजमाइश है। और इनके लिए रूहानी इलाज ये है कि हर नमाज के बाद तस्बीह फ़ातिमा और रात सोते वक्त तस्बीह फ़ातिमा का विर्द कीजिए। 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर। ये तस्बीह हर नमाज के बाद कीजिए और रात सोते वक्त भी ये अमल कीजिए। इंशाअल्लाह जो भी थकन है, जो भी इस तरह की कैफियत है कि जिसकी वजह से जिस्म की थकान हो जाती है, ये दूर हो जाएगी। प्लस ये कि अपने मामूलात पे भी गौर करें और अपनी एक्टिविटी पे गौर करें कि क्या उन चीज़ों की तरफ तो मसरूफ़ नहीं जो कि थकन का बायस हैं, और कहीं ऐसा तो नहीं कि वो वक्त के जो सोने का वक्त है उस वक्त सोने की तरफ तवज्जो नहीं, मोबाइल में या दीगर मामलात में मसरूफ़ हैं जो कि मज़ीद थकन का सबब बनते हैं। तो इन चीज़ों पर भी गौर किया जाए और ये वजीफ़ा भी किया जाए। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आसानी नसीब होगी और जो भी ये तकलीफ़ें दूर होगी। दूसरा इस्तिखारा था आबिद हुसैन भाई का। इन्होंने इस्तिखारे का कहा कि मोरे के पट्ठों में तकलीफ़ है और दर्द वगैरह है,
تو ان کا استخارہ کیا گیا. ان کے ساتھ بھی کوئی عملیات یا بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے, بیماری وغیرہ ہی کی وجہ سے یہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت و شفا عطا فرمائے. وظیفہ عرض یہ ہے یا غنیو, یا غنیو, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء میں سے, ناموں میں سے نام ہے, اسے پڑھتے رہیں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے درد اور تکلیف اللہ نے چاہا تو دور ہوگی. اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے محمد آفتاب بن سغرا بی بی. انہوں نے بتایا کہ اولاد کا مسئلہ ہے, شادی کو عرصہ ہوا اور اولاد نہیں ہے, تو ان کا استخارہ کیا گیا. آفتاب بھائی آپ کے استخارے میں کوئی بھی اولاد کے معاملے میں بندش وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے, وقتی آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو نیک صالح اولاد نرینہ عطا فرمائے. وظیفہ عرض یہ ہے ہر نماز کے بعد جو ہے 300 مرتبہ 300 ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنا لیں. انشاءاللہ صاحب اولاد ہوں گے, اللہ کی رحمت سے اولاد نصیب ہوگی. اور یہی وظیفہ اسلامی بہن بھی کر سکتی ہیں, اسلامی بھائی بھی کر سکتے ہیں, دونوں ہی اس وظیفے کو کریں. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید رکھیں, اول و آخر درود پاک کے ساتھ یہ ورد کریں, اللہ نے چاہا تو اولاد نصیب ہوگی. اس کے بعد نواز اتاری بھائی تھے جنہوں نے استخارے کے لیے کہا کہ سر میں درد بھی ہے اور بلغم کی بھی شکایت ہے, تو یہ استخارہ کروانا چاہ رہے تھے کہ یہ جو تکالیف ہیں کہیں اس میں کوئی روحانی معاملہ تو نہیں. تو نواز بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا, اس میں کوئی بھی روحانی معاملہ تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و شفا عطا فرمائے. وظیفہ آپ کے لیے عرض یہ ہے کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سر درد جب ہو رہا ہو تو یا تو کوئی اور آپ پر پڑھ کر دم کر دے, یا خود آپ جو ہے پڑھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے اوپر دم کر لیں, انشاءاللہ سر درد جاتا رہے گا. اچھا یہی دم کر لیں, سر پہ دم کر لیں. سر پہ کیسے دم کرے؟ اپنے ہاتھوں پر دم کر کے سر پہ دم کرنا ہو خود نے تو کیسے کیا جائے گا؟ تو اپنے اگر خود سر پہ دم کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ہاتھوں پر کر کے اپنے ہاتھوں کو سر پہ پھیل لیں. اور بہت آسان وظیفہ ہے, تو کوئی اور جو ہے بسم اللہ شریف پڑھ کر آپ پر دم کر دے. اچھا اگر بالفرض ایسی صورت ہے کہ خود دم کر بھی نہیں پا رہے, کوئی ہے بھی نہیں, تو یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں, اس کا تعویذ بنا کر اس تعویذ کو جو ہے وہ استعمال کرے, سر پہ باندھ لیں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو سر کا درد جاتا رہے گا. ہوتا ہے نا تو اس وقت کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ بس اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے, تو بڑی اس میں اس وقت ہو سکتا ہے کہ شاید توجہ نہ بھی رہے, کیونکہ کیفیت نہیں ہے کہ یہ کر سکے. تو اس کے لیے پھر بہتر یہ ہے کہ یہ ایک تعویذ بنا کر اپنے پاس رکھ لیں, جب سر درد ہو تو اس کو پہن لیں. زہ نصیب آپ نے امامہ شریف پہنا ہوا ہے, تو اس تعویذ کو آپ جو ہے امامے کے اندر اس طرح سے رکھ لیں کہ آپ کے درد کی جگہ پہ وہ تعویذ لگا رہے. امامے کی بھی برکتیں ملتی رہیں گی. بلکہ اس میں یوں کریں نا, ایک کام کریں, وہ یہ کہ آپ یہ تعویذ بنا کے اپنی ٹوپی میں ہی سلوا لیں, ٹوپی میں سلوا لیں, سر پہ ٹوپی پہنے رہیں ڈبل 12 گھنٹے 24 گھنٹے, جب سر پہ ٹوپی پہننا ہو آپ وہ تعویذ آپ کی ٹوپی میں سلا رہے گا. ٹوپی پہنتے ہیں, امامہ شریف آپ پہنتے ہیں, اس میں سلوا لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر قیصر روم نے خط لکھا کہ مجھے دائمی درد سر کی شکایت ہے, دائمی درد سر, مستقل سر میں درد رہتا ہے. تو ایک تعویذ لکھ کر بھیج دیا ان کو. انہوں نے کیا کیا کہ وہ ٹوپی میں سلوا لیا انہوں نے. تو جب وہ ٹوپی پہنتے تو سر کا درد ختم ہو جاتا, ٹوپی اتارتے سر میں درد شروع ہو جاتا. جب کھول کر دیکھا تو اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ شریف کی برکت جی یہ بسم اللہ شریف کی برکت ہے. تو آپ بھی یہ کام کیجئے. اسلامی بھائی ہوں تو ٹوپی میں سلوا لیں, اسلامی بہنیں اپنے دوپٹے میں, اپنے اسکارف میں یہ سلوا لیں. انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. اور دیکھیں ایک بات یاد رکھیے, اس کو ایزی نہ لیں. اگر مستقل دائمی درد سر کی شکایت ہے نا تو ڈاکٹر سے بھی رجوع کریں. اس کے بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں نا, آنکھوں کی کمزوری ہے, ٹینشن ہے, گھبراہٹ ہے, نواز بھائی نے اپنے اوپر نواز بھائی نے تو انہوں نے ذکر بھی کیا نا کہ سر کے درد کے ساتھ ساتھ سر کے درد کے ساتھ ساتھ انہیں بلغم کی بھی شکایت ہے. تو یہ بلغم دائمی سر درد کا بھی سبب ہوتا ہے. اب یہ ڈاکٹر سے رجوع کر کے جی, تو اس میں جو ہے نا یہ ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر رکھ. نیند پوری نہیں ہوتی, سر میں درد ہونا شروع ہو جائے گا. ہوتا ہے نا رات بھر جاگتے رہتے ہیں, اب صبح اٹھتے ہیں تو سر میں درد رہتا ہے. اب بولے میرے سر کا درد ہی نہیں جا رہا, تو نیند بھی تو پوری کرے اپنی. اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے. ایک بات یاد رکھیے گا, حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں مزید آپ کے قول, دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کر
مرکز اولیاء لاہور سے مظہر اقبال اتاری، مدنی چینل کا بہت بڑا سلسلہ روحانی علاج۔ میں چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں غصہ آنے کا روحانی علاج ارشاد فرما دیا جائے اور دعاؤں سے بھی نواز دیا جائے انشاءاللہ۔ جی نیکسٹ کال۔ اس میں خون کی کمی ہو، خون نیا بنتا ہو، یا تھیلیسیم بچوں کو خون دینے کا جذبہ ہو، اس میں خون کی کمی ہو جائے، تو ایسا روحانی علاج فرما دیں جس سے خون نیا جلدی پیدا ہو جائے انشاءاللہ۔ جی نیکسٹ کال۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ میری ایک بھانجی ہے تو اس کا استخارہ کروانا تھا۔ اس کے جو پٹھے جو ہے نا ان کے کھچاؤ ہو گیا ہے، نہ ہی اس سے بیٹھا جاتا ہے نہ ہی اس سے صحیح معنی میں چلا جاتا ہے۔ بھانجی کا نام ہے میری کا محبہ فاطمہ اور اس کی والدہ کا نام ہے انعام۔ اس کا استخارہ فرما دیجیے۔ صحیح ہے جی نیکسٹ کال۔ میری بیگم کا نام نسرین ہے اور اس کی والدہ کا نام شناز ہے، بیمار رہتی ہے، اس کے بارے میں استخارہ کروانا تھا۔ صحیح انشاءاللہ استخارہ کرواتے ہیں۔ شعبہ روحانی نسرین نام انہوں نے بتایا۔ اچھا، شعبہ روحانی علاج کا بھی ماشاءاللہ آفیشیل فیس بک پیج روحانی علاج کے نام سے ہے۔ میری والدہ کا نام یاسمین ہے، ان کی والدہ کا نام زاہدہ ہے۔ استخارہ ان کا فرما دیجئے کہ ان کے ساتھ کوئی روحانی مسائل ہیں یا نہیں۔ اچھا، یہ اسی طرح میرے پاؤں میں جلن اور پورے پیر میں بہت درد رہتا ہے، جسم کی طرف دانہ بھی نکلتا رہتا ہے، ہمیشہ ڈر اور خوف کا ماحول دل میں رہتا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ جی انشاءاللہ امتیاز بھائی وظیفہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین، استخارے بھی آپ کے کیے جا رہے ہیں۔ اچھا، اب دیکھیں، اگر پاؤں میں جلن رہتی ہو، پیروں میں درد رہتا ہو، تو آپ کثرت کے ساتھ پڑھیں گے یا غنیو یا غنیو یا غنیو، یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت سے یہ درد آپ کا جاتا رہے گا۔ اور جسم کے جس حصے پر دانہ نکل آیا ہے تو روزانہ 3 مرتبہ یا رقیبو 3 مرتبہ پڑھ کر دانے پر دم کر دیں، انشاءاللہ یہ دانے وغیرہ ختم ہو جائیں گے۔ دل میں ڈر خوف سا یہ رہتا ہے تو اس کے لیے 16 مرتبہ یا حفیظ آپ نے پڑھنا ہے، انشاءاللہ ہر طرح سے آپ بہادر رہیں گے۔ یہ منور حسین بھائی ہیں، کہتے ہیں کہ کھاتے پیتے کچھ نہیں، بہت کمزور ہو گئے، کینسر ہے، تو ان کے لیے بھی کوئی روحانی علاج بتا دیجیے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ دیکھیں، کینسر کے مریضوں کے لیے بہترین روحانی علاج، بہترین وظیفہ، اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ اگر کینسر کا مریض خود یہ وظیفہ کر سکتا ہو تو خود کرے، نہیں تو گھر کا کوئی ایسا فرد جس کے تلفظ درست ہوں، جس کے قواعد و مخارج درست ہوں، وہ یہ وظیفہ کرے۔ سورہ مریم قرآن پاک کے 16ویں پارے میں ہے، سورہ مریم اول و آخر 11 بار درود ابراہیمی کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کریں، اور مریض پر بھی دم کریں، کینسر کے مریض پر دم کریں، اور دن میں 3 مرتبہ کینسر کا مریض یہ دم کیا ہوا پانی پیے، اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ صحیح۔ اور دوسرا یہ کہ اس موذی مرض کا نام سن کر گھبرائیں نہیں، پریشان نہ ہو، ہمت رکھیں، اللہ پاک کی رحمت پر بھروسہ رکھیں، یاد رہے کہ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ پاک ہی چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ بعض اوقات ہمت ہار جاتے ہیں، دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، اب کیا ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ تو خالی ٹینشن لینے سے، پریشان ہونے سے، دل پر بوجھ طاری کرنے سے اور طبیعت پھر مزید خراب ہوتی چلی جاتی ہے۔ اعتماد اللہ کی رحمت پر کامل بھروسہ رکھیں، آپ دیکھیں طبیعت بہتری کی طرف آنا شروع ہو جائے گی۔ اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بہت زیادہ لڑائی جھگڑا رہتا ہے۔ دیکھیں، گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں تو اس کی وجوہات پر ظاہری معاملات کو بھی دیکھا جائے، بعض اوقات برداشت نہیں کر پاتے ہم سامنے والے کی بات، برداشت اپنے اندر پیدا کریں، لڑائی جھگڑوں کی نوبت، غصے پر قابو پائیں۔ اور گھر میں اگر لڑائی جھگڑا رہتا ہو نا تو ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، جمعہ کے دن یہ عمل کرنا ہے، عصر اور مغرب کے درمیان آپ لاہوری نمک لیں اور لاہوری نمک پر 1000 مرتبہ یا ودودو پڑھ کر آپ لاہوری نمک پہ دم کر لیں۔ لاہوری نمک جسے پہاڑی نمک بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو دم کیا ہوا نمک ہے نا، اب آپ کے گھر میں جو کھانے کا نمک کا ڈبہ ہے ڈال دیں، جب کھانا بنے نا تو اس میں تھوڑا سا نمک لے کے کھانے میں ڈال دیں۔ آٹا گوندتے ہیں، اس میں نمک ملانا ہوتا ہے، اس میں تھوڑا سا ملا دیں۔ گھر کے جو افراد یہ کھانا کھائیں گے نا، آپس میں الحمدللہ محبتیں پیدا ہوں گی۔ یہ عمل کیجیے، جمعہ کے دن عصر اور مغرب کے درمیان یہ عمل لازمی کیجیے۔ اسی طرح یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے مظہر اقبال، غصہ بہت آتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کریں۔ ایک اور چیز، گھر میں اگر دیگر افراد کو غصہ بہت آتا ہے، 1 مرتبہ پڑھیں یا ودود، پانی پہ دم کریں اور یہ دم کیا ہوا پانی کولر میں ڈال دیں۔ گھر کے جو افراد یہ پانی پئیں گے، آپس میں محبت پیدا ہوگی، غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔
اگر گھر میں ہوتا ہے نا والد صاحب غصہ کر جاتے ہیں، بڑے بھائی غصہ کر جاتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ بھائی یہ تھوڑا ٹھنڈے ہو جائیں، مزاج میں ان کے تھوڑی نرمی آ جائے، یا ودودو پڑھیں، پانی پہ دم کریں، حکمت عملی کے ساتھ پلا دیں، ایک دم غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، خون کی کمی کے حوالے سے آپ نے کہا کہ کسی کو خون دیا ہے، خون مزید بنے، طبیعت بہتری کی طرف آئے، درود شفاء امراض، خون کی کمی دور کرنے کے لیے درود شفاء امراض، مدنی پنصورہ میں الحمدللہ عز و جل یہ درود شفاء امراض لکھا ہوا ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ یہ درود شفاء امراض پڑھیں، پڑھ کر پانی پہ دم کریں، یہ دم کیا ہوا پانی پہ اپنے اوپر بھی دم کریں انشاءاللہ عز و جل، اللہ پاک کی رحمت سے خون کی کمی یہ جو ہے نا جسم میں یہ پوری ہوتی چلی جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی پنصورہ میں بھی الحمدللہ عز و جل یہ درود پاک لکھا ہوا ہے، اس میں سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات۔ جی استخارے کے لیے انہوں نے کہا تھا بچی کا، محبہ فاطمہ بنت انعم، کہ ان کے پٹھوں کا کھچاؤ ہے، استخارہ کیا گیا، ان کے ساتھ کوئی بھی ایسا روحانی معاملہ تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و شفا عطا فرمائے۔ وظیفہ عرض یہ کہ یا مغنی ایک مرتبہ پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے جو بچی کی درد کی جگہ ہو تو اس پر مل لیجیے۔ اچھا اگر بچی خود پڑھ سکتی ہو، اتنی بڑی ہو، تو یا غنیو اسے درست تلفظ کے ساتھ پڑھنا سکھا دیں کہ وہ یہ لفظ یا غنیو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اسم یا غنیو پڑھتی رہے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے درد اور تکلیف اللہ نے چاہو تو دور ہوگی۔ اور روحانی علاج کے بستے سے بھی ضرور رابطہ کریں، ان کے لیے اوراد عطاریہ اور تعویذات بھی حاصل فرمانے۔ مزید استخارے کے لیے کہا تھا نسرین نام کا، تو ان کے بیماری ہے یہ کہا گیا، تو اس میں استخارے میں کوئی بھی ان کے ساتھ عملیات یا بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے۔ وظیفہ ان کے لیے عرض ہے یا معید، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس ورد کو پڑھتے رہیں، یہ وظیفہ کرتے رہیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوگی۔ ایک میسیج کے ذریعے استخارہ کروایا تھا یاسمین بنت زاہدہ، انہوں نے پوچھا تھا کہ کوئی عملیات یا بندش وغیرہ کا معاملہ تو ان کے ساتھ نہیں، تو آپ کے ساتھ کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے کوئی عملیات یا بندش وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر طرح کی آفت و پریشانی سے مشکل سے محفوظ فرمائے۔ مجھے استخارہ کروانا ہے محبوب بن حوا۔ اچھا یہ کہتے ہیں کہ استخارہ کر کے بتائیے کسی نے کچھ کر دیا ہے، کیا کر دیا ہے بھائی؟ اب یہ تو آپ بتائیں کیا ان کے ساتھ کیا کر دیا ہے؟ انہوں نے کوئی طبیعت کا بتایا، کچھ بھی نہیں بتایا بھائی، یہ بتایا کہ میرے استخارہ کروانا ہے، کچھ کر دیا ہے۔ اب کیا کر دیا ہے تو آپ بتائیں، بتا رہے ہیں، ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ کر دیا ہے تو آپ بتائیں، چلیں استخارہ کر کے کیا انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں۔ ویسے یہ کہ جب بھی میسج کریں یا کال کریں ایٹ لیسٹ اپنا جو پرابلم ہو کہ یار یہ ہے، مثال کے طور پہ کاروباری معاملہ ہے، طبیعت کا ہے معاملہ، یا اولاد وغیرہ کے حوالے سے وضاحت یہ کر دیا کریں، اس نوعیت پر پھر اس استخارے کو کیا جا سکے۔ تو نیکسٹ کال چلائیے گا۔ جی روحانی علاج اور استخارے میں میرا یہ سوال ہے، جب میں سو کر کے اٹھتا ہوں تو میرا سر بہت بھاری رہتا ہے اور درد بھی ہوتا ہے کچھ دیر تک، اور کبھی کبھی مجھے ڈراونے خواب بھی آتے ہیں جس کی وجہ سے میرے منہ سے طرح طرح کی آوازیں نکلتی ہیں، تو اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟ کوئی وظیفہ یا استخارہ کر کے بتائیں کیا مسئلہ ہے۔ میرا نام اکبر، ماں کا نام ایاز بانو ہے۔ صحیح اکبر بھائی، بڑھتے ہیں روحانی علاج کی جانب۔ یہ روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں، انہوں نے کہا ہے کہ میرے ابو کا آپریشن ہے تو ان کے لیے دعا بھی کیجئے اور کوئی وظیفہ بھی بتائیے کہ آپریشن کامیاب ہو جائے، اللہ پاک خیر کے ساتھ عافیت کے ساتھ آپ کے والد صاحب کو شفا عطا فرمائے، اور اللہ کرے بغیر آپریشن کے آپ کے والد صاحب ٹھیک ہو جائیں۔ جی اللہ پاک قادر ہے، اللہ پاک بغیر دواؤں کے شفا دینے پر قادر ہے۔ اللہ پاک آپ کے والد صاحب کو صحت تندرستی نصیب فرمائے، روحانی علاج کے بستے سے کاٹ کا عمل بھی آپ کروائیں۔ وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، اب وظیفہ آپ لوگوں نے کرنا ہے، صحیح ہے؟ آپریشن والد صاحب کا ہے، اور گھر والے جو ہے نا گھر میں کوشش کریں کہ 1.25 لاکھ مرتبہ یا سلاموں کا ختم کروا لیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپریشن کامیاب رہے گا۔ اچھا اسی طرح یہ ایک اور میسیج ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ سیدھی طرف پیٹ میں درد رہتا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ سورہ صافات کی آیت لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، یہ آیت پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں،
صحیح. اور یہی آیت مبارکہ لکھ کر اس کا تعویذ بنا کر آپ پیٹ پر یہ باندھ لیجیے. پیٹ کا کیسا ہی درد کیوں نہ ہو، کیسی ہی تکلیف کیوں نہ ہو، پیٹ کے دائیں بائیں کہیں پر بھی درد ہے، پیٹ کی تکلیف جاتی رہے گی. تو سورہ صافات کی آیت نمبر یہ نوٹ کر لیجئے گا، لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینصفون. یہ پڑھنا اور روحانی علاج کے بستے سے اس کا تعویذ بھی حاصل کیجئے گا. سورہ صافات کی آیت نمبر 47. اچھا، دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ روزگار کے بھی حوالے سے کوئی بتائیے. سورۃ التوبہ کی جو آخری آیت ہے نا، ہر نماز کے بعد سورۃ التوبہ کی یہ آیت مبارکہ پڑھنا یہ کشائش رزق کے لیے بہترین وظیفہ ہے. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. یہ آخری دو آیات ہیں سورۃ التوبہ کی. یہ آپ ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کریں. آپ دیکھیں رزق میں الحمدللہ کیسی برکتیں رہتی. آئیے شامل کرتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات. یہ میسج آیا تھا محبوب بھائی کا، کیا ان کے ساتھ کیا اشارہ آ رہا ہے؟ محبوب بھائی نے استخارہ کا میسج کیا اور پوچھا کہ کوئی ان کے ساتھ روحانی معاملہ تو نہیں. محبوب بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا، آپ ٹینشن نہ لیں، پریشان نہ ہوں. اللہ کی رحمت سے آپ کے ساتھ کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں ہے. استخارے میں کلیئر ہے، کوئی بھی بندش یا عملیات وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ صحت و شفا عطا فرمائے. اگر کہیں کوئی بیماری یا کوئی تکلیف یا کوئی پریشانی ہے تو آپ روحانی علاج کے بستے سے رابطہ کریں اور تعویذات اس کے حاصل فرمائیں اور عد و وظائف کا معمول رکھیں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہتری رہے گی. اگلا استخارہ اس میں میں یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں یہ کئی ناظرین کی طرف سے آتا ہے نا، کسی نے کچھ کروا دیا ہے، کسی نے کچھ کروا تو نہیں دیا. محبوب بھائی آپ بھی اور دیگر تمام ہی ناظرین، دیکھیں اپنے ذہن کو، اپنی سوچوں کو وسیع و کشادہ رکھیں، بدگمانی نہ کریں. بعض اوقات خالی خالی ہم سوچتے رہتے ہیں کہ اس نے کروا دیا ہوگا. دکان پہ بیٹھے ہیں تو سامنے والی دکان کے جو مالک ہیں انہوں نے مجھ پر کچھ کروا دیا ہوگا، میرے پاس گاہک ہی نہیں آ رہا. خود ہی سوچتے رہتے ہیں، خود ہی فیصلے کرتے رہتے ہیں، خود ہی نتیجہ نکال رہے ہوتے ہیں. جو الفاظ جو انہوں نے لکھ کر آپ کو دیے ایس ایم ایس کے جو تھے، اس میں بھی نتیجہ انہوں نے خود ہی اپنے طور پر بیان کر دیا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہے. تو بہرحال ذہن کو وسیع اور کشادہ رکھیں. اب جتنی محنت، جتنا وقت آپ اس سوچنے میں لگائیں گے نا، اور عد و وظائف میں، یاد الہی میں مصروف ہو جائیں، انشاءاللہ عز و جل ذہنی قلبی سکون حاصل ہوگا. اور دیکھیں کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کریں. یہ جائز نہیں ہے کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی کرنا. کسی پر شک نہ کریں، شکوک و شبہات میں نہ پڑیں. آپ کی طبیعت میں الحمدللہ عز و جل اطمینان اور سکون آ جائے گا. اور بس یہ کر لیں. آپ پڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات. یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے استخارے کے حوالے سے. انہوں نے استخارے کا کہا کہ رات خواب میں سوتے ہوئے ڈر جاتے ہیں اور جو ہے نا ڈرنے کی وجہ سے پھر مختلف آوازیں نکلتی ہیں. تو پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی روحانی معاملہ تو نہیں ان کے ساتھ. تو اکبر بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا، اس میں کوئی بھی ایسا عملیات یا بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، روحانی مسئلہ نہیں ہے. اب بسا اوقات بندہ بعض چیزوں کی وجہ سے ڈر اور خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے اور پھر خواب میں ڈرنے کی وجہ سے جو ہی جاگتا ہے تو وہی کیفیت بظاہر اس وقت ہوتی ہے جب وہ جاگ رہا ہوتا ہے. تو ایک وظیفہ انشاءاللہ آپ کو عرض کر دیتے ہیں. آپ اس کا معمول رکھیے، اس کو ورد میں اپنے شامل کر لیں تو انشاءاللہ عز و جل خواب میں ڈرنے سے محفوظ رہیں گے. یا متکبرو 21 ٹائم 21 مرتبہ رات سونے سے پہلے یہ پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل رونے خواب آتے ہوئے جو خواب میں ڈرنے کا معمول ہے وہ ختم ہو جائے گا. اور جب خواب میں ڈرنا ختم ہو جائے گا تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اٹھنے کے بعد بھی ڈرنے سے محفوظ رہیں گے. اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے. تو یہ ناظرین اس کے مطابق عمل کیجئے گا، اور بالخصوص جن کو روحانی علاج بیان کیے گئے اس کے مطابق عمل کرنا ہے. انشاءاللہ عز و جل فائدہ. دیگر بھی ناظرین جتنے ہیں، اب ہوتا ہے بعض اوقات، اب جیسے آپ کے لیے مسئلہ بیان کیا، یہ روحانی علاج بیان کیا، ڈر جاتے ہیں خواب میں. اب یہ کسی اور کے ساتھ بھی مسئلہ ہے نا، تو آپ بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں. یہ الحمدللہ تمام ہی ناظرین کے لیے وظائف ہوتے ہیں. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم علی کی بہت شاندار کتاب مدنی پنصورہ، اس میں بھی الحمدللہ عز و جل یہ وظیفہ یہ موجود ہے. اسی میں سے آپ کو یہ بیان کیا گیا ہے. تو یہ ضرور گھر میں رکھیے گا، انشاءاللہ عز و جل بہت سارے روحانی علاج معلوم ہوں گے. آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آڈیو کالز کے ساتھ ساتھ آپ کے ویڈیو سوالات بھی کچھ ہمارے پاس موجود ہیں، موصول ہوئے ہیں آپ ہی کی طرف سے. شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا معلوم کر رہے ہیں. میرا نام محمد ایاز ہے اور مجھے روحانی علاج بتا دیں کہ وسوسے بہت آتے ہیں. میرا نام محمد عارف اتاری. میرا سوال یہ ہے روحانی علاج کے حوالے سے کہ اگر سفر میں
परेशानियां ना हो, तकलीफें ना हो, इसके मुतालिक कोई रूहानी इलाज तजवीज़ फरमाइए। मेरा नाम मोहम्मद साजिद अत्तारी है। मेरा ये पूछना है कि आजकल बहुत से शख्स मुख्तलिफ परेशानियों में मुब्तला हैं, इनसे निजात का ऐसा रूहानी अमल हो जो इससे परेशानियों से आदमी को निजात मिल जाए। अल्लाह पाक सबकी मसाइल, बीमारियां, परेशानियां दूर फरमाए। पहले तो वसवसा, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये पढ़ लिया करें। सही। दूसरा, सफ़र में परेशानी ना हो। सफ़र है ही अदाब का टुकड़ा, आजमाइशों का टुकड़ा है। आएंगी परेशानियाँ, तकालीफ आएंगी, कुछ ना कुछ होती हैं परेशानियाँ, आजमाइशें। कैसा ही आरामदेह सफ़र क्यों ना हो, सफ़र में आपको हादिसात से, नुकसानात से, बड़े मसाइल से आप महफूज रह सकें, इसके लिए मैं रूहानी इलाज में अर्ज़ कर देता हूँ। जब आप सफ़र पर रवाना हो ना, तो 11 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर आप सफ़र पर जाएं। सफ़र में आसानी रहेगी, कामयाबी नसीब होगी इंशाअल्लाह। दूसरा ये कि मुख्तलिफ परेशानियां हो तो क्या करना चाहिए। हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली, इस्लाम के चौथे खलीफा, मुसलमानों के चौथे खलीफा हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से इरशाद फरमाया कि ए अली रदी अल्लाह ताला अन्हु, क्या मैं तुम्हें ऐसे कलिमात ना बता दूं जिन्हें तुम मुसीबत के वक्त पढ़ लिया करो। अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ज़रूर इरशाद फरमाइए। हमारी जान आप पर कुर्बान, हमने तमाम अच्छाइयाँ आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही से सीखे हैं। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए अली, जब तुम किसी मुश्किल में फंस जाओ तो ये कलिमात कहो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। बस अल्लाह पाक इन कलिमात की बरकत से जिन बलाओं को चाहेगा दूर फरमा दे। सुभान अल्लाह। ये अब पढ़ना शुरू कर दें, ये तो अमल ऐसा है नाज़रीन, यूँ समझिए कि एतिकाद मजबूत हुआ, यकीन कामिल हुआ तो लम्हों के अंदर आपके हालात बदल जाएंगे। जी, कोई नुकसान हो जाए, कोई चीज़ चोरी हो जाए, कोई दिल दुखाए, कोई अल्लाह ना करे बीमार हो जाए, कोई परेशान हो, ट्रैफिक में फंस जाए, कोई मसले मसाइल आ जाएं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, ये पढ़ना शुरू करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अल्लाह की रहमत से मसाइल हल होते चले जाएंगे। आइए नाज़रीन, शामिल करते हैं कुछ आपके पैगामात और कुछ आपके तासुरात हमें मौसूल हुए हैं। और बिलखुसूस नाज़रीन, यहाँ एक बात मैं अर्ज़ करता चलूँ, रूहानी इलाज जो बयान किए जाते हैं और आदो वज़ाइफ जो बताए जाते हैं और दुनिया भर में जो रूहानी इलाज के बस्ते लगते हैं, तो इन रूहानी इलाज की बरकत से, इन औरादो वज़ाइफ की बरकत से दुनिया कैसे मुस्तफ़िद हो रही है, लोगों के कैसे मसाइल हल हो रहे हैं। आइए कुछ तासुरात आपको दिखाते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह हमारे साथ मौजूद है यहाँ के जामा मस्जिद बिलाल के जिम्मेदार इस्लामी भाई कारी अरसलान अत्तारी। इनसे हम मालूम करते हैं यहाँ पे अरसलान भाई, ये रोजाना की जो तादाद है हमारे परेशान हाल इस्लामी भाइयों की कितनी होती? यहाँ पर रोजाना की बुनियाद पर जो मरीजों की तादाद है वो 50 से 60 इस्लामी भाई एवरेज रोजाना की बुनियाद पर रूहानी इलाज के लिए राब्ता करते हैं। और मंथली कितनी होती है? मंथली कमोबेश 1400-1500 इस्लामी भाइयों की यहाँ पर रूहानी इलाज के जरिए जो है खिदमत की जाती है और इसके हम बाकायदा जो है कारकर्दगी फॉर्म भी अपनी मजलिस को जमा करवाते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, आपको ये भी अर्ज करता चलूं, ये जो बस्ता हमारा है, ये बस्ता कमोबेश 20 साल से यहाँ पर लग रहा है और ये हमारे इस्लामी भाई जो हैं ये भी कमोबेश काफी अरसे से यहाँ पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो मैं अरसलान भाई से ये भी पूछूंगा कि यहाँ पर आपने देखा कि फवाइद हासिल होते होंगे, बरकत हासिल होती है, हमें सुन्नत का फैजान जारी है? अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल बहुत सारे इस्लामी भाई ऐसे भी आते हैं कि जो हमें खुद यहाँ पर आकर बताते हैं कि मेरा ये काम अटका हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रूहानी इलाज करवाया और इसकी बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फला काम जो है वो हल हो गया और उसका बेहतर जो है मेरे हक में रिजल्ट मुझे मिला है। इस तरह हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल तकरीबन रोजाना जो हम कार्ड करते हैं तो एवरेज जो है वो 60 इस्लामी भाइयों की हम कार्ड हर दिन कर रहे होते हैं। हमारे साथ मौजूद है कारी अब्दुल रहमान अत्तारी, जो कि हमारे ये जो औरंगी टाउन है, इस टाउन के रूहानी इलाज के जिम्मेदार है। इनसे हम मालूम करते हैं इस टाउन के अंदर कमोबेश कितने बस्ते लगते होंगे भाई? इस टाउन में अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 12 के करीब बस्ते लगते हैं और तकरीबन हर बस्तों पे ही मरीजों की आमद का सिलसिला जारी और सारी रहता है। लेकिन हमारे जो नुमाया बस्ते हैं औरंगी टाउन में, उसमें हमारा ये बिलाल मस्जिद का बस्ता जो है अल्हम्दुलिल्लाह शुमार किया जाता है। ये बताइए कि आप यहाँ पर किस सिलसिले में तशरीफ लाए?
میں اس سلسلے میں آیا تھا کہ میری بہن کے اوپر اوپری اثرات تھے جی، تو مجھے تو یہ جو اوپری اثرات تھے کیسے پتا چلا؟ یہ جی استخارہ وغیرہ کروایا تو پھر ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہاں پر تعویذات ملتے ہیں. میں یہاں پر آیا، الحمدللہ کہ اس سے فائدہ پہنچا ہے. میں بھی تعویذات ہی لینے آیا تھا یہاں پر. آپ کس سلسلے میں تشریف لائے؟ میں 15 دن سے ہاسپٹل میں تھا جی، تو کبھی رپورٹ غلط آتی تھی کبھی صحیح آتی تھی. تو یہ ہے کہ آخر میں سب رپورٹیں صحیح آ رہی تھی لیکن طبیعت میری نا سیٹ نہیں ہوئی تھی. تو یہاں سے وہ کروایا استخارہ تو پتہ چلا نظر بد ہے. تو الحمدللہ علاج کرا رہا ہوں، کافی فائدہ ہوا. جی بھائی، آپ کا نام کیا؟ میرا نام محمد جابر اتاری ہے. اچھا، یہ بچی کو ساتھ لے کر آئے، کوئی مسئلہ ہے بچی کے ساتھ؟ یہ مسئلہ تھا کہ وہ درد ہوتا ہے، خالی درد بتاتی تھی. تو دوائیاں تو میں نے بہت کروائی، 3-4 مہینے سے دوائیاں چل رہی ہیں. تو آج میں نے یہاں آیا کہ استخارہ کروایا تو پتا چلا کہ ان پہ اثرات ہے. اچھا، پہلے بھی تعویذات وغیرہ لیا آپ نے؟ نہیں، یہاں فرسٹ ٹائم میں پہلی دفعہ آیا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی کو شفا عطا فرمائے اور آپ کے لیے سکون کا باعث بنائے. آپ کا نام کیا ہے بھائی؟ میرا نام عابد احمد ہے. عابد بھائی، آپ کس سلسلے میں تشریف لائے تھے؟ میرا بیماری کا مسئلہ آ رہا تھا، میرا اور میری بہن کا. اچھا، کیا ہو گیا بھائی؟ بیماری کا مسئلہ آ رہا ہے، طبیعت بہت خراب تھی تو اس حوالے سے آ رہا ہوں، ساتھ آ رہا ہوں، مسئلہ فائدہ ہو رہا ہے. تو جی ناظرین، الحمدللہ عز و جل یہ چند ایک تاثرات ہم نے آپ کو دکھانے کی کوشش، یہ بھی دل جوئی کی نیت سے ہم ناظرین کی دکھاتے ہیں کہ پتہ چلے، لوگوں کو آگاہی حاصل ہو کہ الحمدللہ عز و جل روحانی علاج کی برکت سے، تعویذات اتاریہ کی برکت سے لوگوں کے مسائل حل ہو رہے ہیں. پہلے کے دور میں کیا ہوتا تھا کہ جب کوئی بیمار ہوتا تھا نا تو ڈاکٹر کے پاس، طبیب کے پاس، حکیم کے پاس، طبیب کے پاس جانے سے پہلے وہ صدقہ دیا کرتے تھے. جی، صدقہ دیتے تھے، پھر علاج کے لیے جاتے تھے. کہ شفا جو ہے نا، یہ دواؤں میں شفا نہیں ہے، شفا اللہ پاک کے دست قدرت میں، اللہ پاک کے حکم میں. اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی. صدقہ دیں، اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی. جب بھی گھر میں کوئی بیمار ہو جائے، والدین بیمار ہیں، بہن بھائی بیمار ہیں، گھر کے دیگر افراد بیمار ہیں، تو ضرور صدقہ دیں، پھر علاج کروائیں. دیکھیں الحمدللہ عز و جل کیسے شفائیں ملتی ہیں. اچھا، یہ استخارے کے حوالے سے بھی ایک میسیج ہے کہ رابعہ کمل، والدہ کا نام ہے ختیجہ ناز، ان کے رشتے نہیں ہو رہے، بہت رکاوٹ ہو رہی ہے، کوئی روحانی علاج بھی ارشاد فرمائے اور استخارہ بھی کر دیجئے. تو اس حوالے سے استخارہ بھی فرما لیجئے. اسی طرح پڑھائی میں بہت زیادہ ویک ہوں، جتنی بھی کوشش کروں پڑھائی میں دل نہیں لگتا، تو ان کا بھی استخارہ فرمائیے گا. استخارہ نام ہے ان کا اریبہ اور والدہ کا نام ہے لبنہ. تو ناظرین، استخارے آپ کے کیے جا رہے ہیں. چند ایک روحانی علاج کے حوالے سے بھی میسیج دیں، وہ بھی میں شامل کر لیتا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ دل میں میرے بہت زیادہ تکلیف رہتی ہے، گھبراہٹ طاری رہتی ہے. تو دیکھیں، ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھیں اور قرآن پاک کی یہ آیت، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ یہ پڑھ لیا کریں. دل کا درد، دل کی تکلیف، گھبراہٹ، بے چینی، ان تمام معاملات کے لیے بہترین یہ وظیفہ ہے. انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. روحانی علاج کے بستوں سے دل کی جگہ پر باندھنے کا بھی ایک مخصوص تعویذ دیا جاتا ہے، ضرور وہ حاصل کیجئے گا. انشاءاللہ عز و جل دل کے جملہ امراض سے آپ محفوظ رہیں گے. آئیے ناظرین، شامل کرتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات. استخاروں کے جوابات بھی انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو بتائیں گے. اور ایک اور روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں. یہ کہتے ہیں کہ والد صاحب بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں، تو دیکھیں اس کا روحانی علاج یہ ہے کہ اگر کرتے ہیں تو صبر کریں، آپ صبر کریں، صحیح، اور کوئی جوابی کارروائی نہ کریں، دعائے خیر کریں والد صاحب کے لیے، خوب اتنی خدمت کریں، خوب اتنی خدمت کریں کہ وہ شفقت کرنے والے بن جائیں. وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، یا ودود ایک مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے یہ پانی آپ والد صاحب کو پلا دیں. انشاءاللہ عز و جل طبیعت میں ایک نرمی الحمدللہ عز و جل یہ پیدا ہو جائے گی. جب بھی کوئی ایسا ہو نا کہ سامنے والا غصہ کر رہا ہو، یا ودود پڑھیں، پانی پہ دم کریں اور اس کو یہ پلا دیں. اور اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے تو آپ بھی یہ وظیفہ پر عمل کر لیں. بے وضو ہیں تو وضو بنا لیں، صحیح. انشاءاللہ عز و جل غصہ آپ کا ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. جی، استخارے کے لیے کہا رشتے کا، رابعہ کول بنت ختیجہ ناز، کہ رشتہ نہیں ہو رہا ہے، رکاوٹ ہے، تو استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں کہ کیا یہ کوئی بندش وغیرہ کا معاملہ ہے یا ویسے ہی وقتی آزمائش ہے.
تو ان کا استخارہ کیا گیا. اس میں رشتے کے معاملے میں کوئی بندش وغیرہ کا معاملہ تو نہیں ہے، وقتی آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ نیک رشتہ انہیں عطا فرمائے. وظیفہ عرض یہ ہے، یا ذل جلالی والاکرام، نماز فجر کے بعد یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام 312 مرتبہ پڑھ کر اپنے لیے یہ نیک رشتہ ملنے کی دعا کریں. انشاءاللہ جلد نیک رشتہ ملے گا اور صالح خاوند نصیب ہوگا انشاءاللہ عز و جل. یا ذل جلالی والاکرام 312 ٹائم، 312 مرتبہ یہ پڑھنا. اول و آخر درود پاک. دوسرا استخارہ تھا عریبہ بنت لبنہ کا، تو ان کا بھی استخارہ کیا گیا. تو کوئی بھی ایسا عملیات یا بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے. وظیفہ ان کے لیے عرض یہ ہے کہ 5 نمازوں کے بعد جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ اخلاص 16 مرتبہ، قل هو اللہ احد، یہ سورت پڑھنی ہے. ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 16 مرتبہ پڑھیں. پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے اپنی پڑھائی میں کامیابی کے لیے دعا مانگیں. انشاءاللہ عز و جل کامیابی حاصل ہوگی، پڑھائی میں دل لگے گا، اور جو بھی اس معاملے میں رکاوٹ ان کو محسوس ہو رہی ہے اللہ نے چاہا تو یہ دور ہوگا، کامیابی، اور انشاءاللہ عز و جل پڑھائی میں دل لگے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ اخلاص 16 مرتبہ پڑھنا ہے. صحیح. تو اس کے مطابق عمل بھی کیجیے گا اور اپنے مسائل کے حل کے لیے روحانی علاج بھی معلوم کیجیے گا. بڑا ایک ایسا میسج آیا کہ دل پر لگی ہے تحریر، بڑی آزمائش میں لوگ تکلیفوں میں، اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے. میسیج انہوں نے کیا ہے کہ میری بیٹی ہی امبر شہزادی نام ہے، میرا نام ثنا تبسم ہے. میری بیٹی کا روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے ان کی گردن کے بتا رہے ہیں کہ موہرے کا آپریشن ہوا. گردن کے جو موہرے ہوتے ہیں اس کا آپریشن ہوا، وہ اللہ کے کرم سے ٹھیک ہو گیا، لیکن اس کی سانس کا مسئلہ ہے. بیڈ پر ہے ابھی، وہ جسم میں ان کے بتا رہے ہیں موومنٹ نہیں ہو رہی، گردن میں اور نالی یہ بتا رہے ہیں کہ لگی ہوئی ہے، اور کنڈیشن بھی سیریس ہے. دعا بھی کریں، کوئی وظیفہ بھی پتہ. اللہ پاک شفا عطا فرمائے، آپ کے بچوں کی خیر فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھیں، ہمت رکھیں. اللہ پاک کی شفا دینے والا ہے. وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، گھر میں آپ درود تنجی نہ پڑھوائیں. جی، جو مریض کی کنڈیشن آپ نے بتائی ہے نا، گھر میں درود تنجینا اس کا ختم کروائیں. درود تنجینا الحمدللہ عز و جل مدنی پنسورہ میں، مدنی پنسورہ کا باب ہے فیضان درود، اس میں لکھا ہوا ہے. یہ پڑھیں، اور بچی کے سرہانے بیٹھ کر آپ اسے یہ سنائیں درود تنجینا. یہ ایسا عمل ہے، اگر کسی مریض کو ہوش نہیں آ رہا ہو، غنودگی کی کیفیت میں ہے یا قومے کی حالت میں چلا گیا ہے، آپ اس کے سرانے بیٹھ کر پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل ہوش آ جائے. اور اس کی مدنی بہاریں الحمدللہ عز و جل ہم نے خود دیکھی ہیں ناظرین. تو اگر مریض کی کنڈیشن ایسی ہو چکی ہو تو آپ اس کے سرانے بیٹھ کر درود تنجینا پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انك على كل شیء قدیر. یہ درود تنجینا ہے. آپ بچی کے سرانے بیٹھیں اور یہ سنائیں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی. روحانی علاج کے بستوں سے بھی تعویذات اطاریہ حاصل کیجیے. پریشان حال دکھیاروں کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعائیں کریں، اللہ کی رحمت سے کرم ہوگا. اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاکیوں سے نجات بخشے. یا ارحم الراحمین پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے. قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما. یا اللہ پاک جن کے اپنے گھر نہیں انہیں اپنے ذاتی گھر عطا فرما دے. یا اللہ سب پر اپنا رحم و کرم فرما. جو مسلمان جادو، جنات، عملیات، اثرات، سحر، آسیب، شریر جنات کے شر میں مبتلا ہیں، اللہ پاک سب کی حفاظت فرما، خیر کا معاملہ فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مشکلوں میں میرے
خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما